ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر هادم اللذات یعنی الموت. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو نبی علیہ السلام پر جن کی بے پناہ کوششوں کاوشوں سے یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچا. عزیز بھائیوں، یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے. اس کے بعد آنے والی زندگی ابدی اور دائمی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. در حقیقت یہ دنیا موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. گویا مان لیں یہ دارالامتحان ہے اور آخرت دارالجزا ہے. یہاں عمل کرنا ہے، وہاں اپنے نتائج کو دیکھنا ہے، یہاں پر امتحان لکھنا ہے اور وہاں پر ہمیں اپنا رزلٹ پا لینا ہے. یہی چیز کا نام دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو ماں کے پیٹ سے نکل چکا ہے اسے قبر کے آغوش میں جا کر رہنا ہے. جو آج زندہ ہے کل کے دن وہ مر ہی جانے والا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقی معنوں میں کامیاب وہی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کے سامان کی اور کچھ نہیں. اہل ایمان پر یہ بات ضروری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرتے رہے. موت کی تمنا اپنے دل میں، اللہ سے ملنے کی خواہشات اپنے دل میں رکھے کہ یہ موت ہے جو مجھے میرے رب سے ملا سکتی ہے، یہ موت ہے جو حقیقی خالق و مالک سے مجھے ملا سکتی ہے. اسی لیے مومن کبھی موت کو بلاتا نہیں، وہ ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی یاد کنتم نہیتکم عن زیارت القبور
فزورها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکے رکھا تھا، اب قبروں کی زیارت کرنا، وہاں کی انجان سنسان قبروں کو دیکھنا، جو شاہ تھے، جو بادشاہ تھے، جو عہدیدار تھے، جو منصب والے تھے، جو مالدار تھے، جو اونچی اونچی عمارتوں میں رہنے والے تھے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے تھے، آج وہی 2 گز زمین کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ جاؤ جاؤ قبرستان اور اپنی آخری منزل کا پہلا مرحلہ دیکھ کر آؤ، شاید اندازہ ہو جائے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کے سامان کی اور کچھ نہیں ہے۔ اور اہل ایمان پر یہ بھی ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو موت کی یاد دلاتے رہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہیں، جنازہ آپ کے ساتھ ہے، ابھی لحد تیار نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زمین پر بیٹھ گئے اور بڑی گہری تفکر، سوچ، فکر و خیال کے ساتھ قبر کی زمین کو کوریدنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیالات میں اتنا روتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے قبر کی زمین بھیگ جاتی ہے، نگاہیں اٹھا کر صحابہ سے کہتے ہیں یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں قبر کے لیے تیاری کرنا، آخرت کی پہلی منزل کے لیے تیاری کرنا، اپنی موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیں، زندگی میں دوام ہوتا، زندگی میں ہمیشگی ہوتی، زندگی ایک نعمت ہوتی، تو اس نعمت کے سب سے بڑے حقدار انبیاء اور ان میں سب سے بڑے حقدار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن زندگی تو کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہی بات اللہ نے کہا اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے آئے ہیں وہ سب گزر گئے ہیں، اور ایک دن آپ کا بھی انتقال ہونے والا ہے، آپ کو بھی یہ فانی دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ میں اسی موت کی بات کر رہا ہوں جو کہ جس موت نے نہ جانے کتنے شاہوں بادشاہوں سے ان کے تخت کو چھینا، کتنے ظالموں جابروں کے غرور کو اس نے ملیا میٹ کر دیا، نہ جانے کتنے حسیناؤں کی حسینی کو، رنگینی کو زمین کے اندر دبا دیا، نہ جانے اس موت نے کتنے ماؤں سے ان کی گود کو خالی کر دیا، اور نہ جانے اس موت نے کتنے لوگوں کے سروں سے ان کے بال کے سایوں کو اڑا دیا۔ شاعر کہتا ہے ہساتی رلاتی لباتی ہے دنیا، کئی رنگ اپنے دکھاتی ہے دنیا، بحسرت ہے کہتا گزرتا جنازہ، عزیزوں سے پھر کب ملاتی ہے دنیا۔ ایک دن مرنا ہے اور ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ گمان بنا ہوا ہے کہ موت تو بڑھاپے میں آتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتنے جائزے لیے، کتنے تبصرے آپ نے اپنی آنکھوں سے کیے، کل جن سے ملاقات ہو رہی تھی، کل جن سے بات ہو رہی تھی، اچانک آج خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ کل وہ صحت مند تھے، آج کفن میں لپیٹے ہوئے ہیں اور قبرستان کی زمین میں انہیں دبایا جا رہا ہے، اور نہ جانے کتنے بیمار ہیں، کتنے کمزور ہیں، کتنے ناتواں ہیں، جو دسیوں سال سے بیماری کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور انہیں موت نہیں آ رہی ہے، تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی صحت مندی ہے، نہ جانے اثر تک کس کا انتقال ہو جائے، نہ جانے اثر تک کون مر جائے۔ 1 سال زندہ رہ لو، 2 سال زندہ رہ لو، بڑی بات ہو گئی ہے، اور اگر مان لو زندگی پھر بھی مل گئی بڑھاپے تک، تو ہم میں سے شاید کوئی 30-40 سال اور جی لے گا، اور ان تمام کے بعد وہ مر ہی جانے والا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، خواہشات کو توڑنے والی، خواہشات کو ختم کرنے والی، آرزوؤں کو کچل کر رکھنے
वाली, मौत को कसरत से याद किया कर। ये मौत तुम्हारी ख्वाहिशात को खत्म कर देती है। ना जाने कितने मालदार लोग हैं, अभी अभी ऊंची इमारत बनाई, बेहतरीन घर बनाया, घर में एक साला जिंदगी उन्हें नसीब नहीं हुई, मौत के दामन ने उन्हें पकड़ लिया। कारून जितना खजाना हो तब भी मौत आएगी, फिरौन जितनी बड़ी बादशाहत हो मौत तब भी आ जाएगी, और अगर आप हसीन हैं, खूबसूरत है, तब भी मौत आएगी। जाने वाला चला जाता है, अपने पीछे आलीशान इमारतें, अपने पीछे बेहतरीन कारें, अपने पीछे बहुत सारा माल, बहुत सारा खजाना, बहुत सारे मोहब्बत करने वालों को पीछे छोड़कर चला जाता है। और जब वो मौत की दहलीज पर कदम रखता है कि फरिश्ते उसके सामने होते हैं, तब उसे इस बात का एहसास होता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये ऊंची इमारत, ये बेहतरीन कार, ये बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले रिश्ते, ये महज धोखा था। असल जिंदगी ये थी कि वो अल्लाह की इबादत कर लेता, असल जिंदगी ये थी कि वो अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी कर लेता, असल जिंदगी ये थी कि वो जन्नत वाले काम कर लेता और अपने आप को जहन्नम से बचा लेता। आपने देखा उन लोगों को जो ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं, ना जाने उन्हें मौत ही नहीं आने वाली है। और याद रखें, वो इंसान जो कफन में लिपटे मुर्दे को देखता है, कब्रिस्तान जाके कब्रों को देखता है, जनाज़े अपने हाथ से उठाता है, इसके बावजूद उसकी जिंदगी में सुधार नहीं है, उसकी जिंदगी में आमाले सालिहा नहीं है, उसकी जिंदगी में खैर के काम नहीं है, अपने हाथ से लाशों को उठाने के बावजूद भी वो सुधर नहीं रहा है, तो अब कायनात की कोई चीज, कुरान मजीद की कोई आयत, दीन की बातें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी, उसकी हिदायत, उसकी रहनुमाई नहीं कर सकती, क्योंकि जो मौत और लाश को देखकर नहीं सुधरेगा, फिर वो कभी नहीं सुधरेगा। आपने फरमाया कफा बिल मौति वाइदन, एक इंसान के सुधरने के लिए काफी है कि वो मौत को याद करे। मौत को देखने के बाद ना सुधरे तो फिर वो नहीं सुधरेगा। भाइयों, ये मौत आएगी, हम में से हर इंसान को मौत का मजा चखना ही है। मौत का एक मंजर आप लोगों के सामने रख दूं, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, वाली मिस्र है, कहते थे अपनी जिंदगी में मैं उन लोगों से मुलाकात करता हूँ जिनकी मौत का वक्त करीब है, लेकिन वो अपनी मौत की कैफियत को बयान नहीं करते। यकीनन मौत के लिए सकरात है, मौत के लिए परेशानियां हैं, मौत के लिए दर्द है, दुख है, आलाम है, लेकिन वो अपनी तकलीफों को क्यों बयान नहीं करते। वक्त गुजरता गया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौत का वक्त करीब आया। गालिबन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि कुछ असहाब इनके पास आए, बैठ गए और कहने लगे, ऐ अमर बिन आस, क्या आज आप मौत की तकलीफ को बयान कर सकते हैं? अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तारीखी जुमले कहने लगे कि मौत की तकलीफ को बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं है, अगर मैं कहूँ तो फिर भी ये कहूँगा, मान लो ऐसे महसूस होता है गोया ये आसमान, ये बारे गिरा, ये मुझ पे टूट पड़ा है और मैं जमीन व आसमान के दरमियान दबाया और पीसा जा रहा हूँ। ऐसे महसूस होता है गोया मेरी गर्दन पर कोई बड़ा मजबूत पहाड़ रख दिया गया है, और ऐसे महसूस होता है गोया मेरे पेट में कांटेदार दरख्त गोल गोल घुमाया जा रहा है, और ऐसे महसूस होता है गोया मेरी सांस सुई के नाके से गुजर रही है। ये मौत की तकलीफ है। काफिरों के लिए तो अंजाम और खतरनाक होगा, जालिमों और जाबिरों के लिए अंजाम और खतरनाक होगा। उनकी तकलीफों का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि वो कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी में होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत, जब इन काफिरों को मौत आती है, जालिमों को मौत आती है, गुनहगारों को, फाजिरों को, फासिकों को मौत आती है, वल मलाइकतु बासितु ऐदीहिम, फरिश्ते हैं कि अपने हाथ फैलाए उनके सामने खड़े हो जाएंगे, कहने लगेंगे अखरिजू अनफुसकुम
انفسکم، اپنی جان تو نکالو، اپنی روح کو باہر نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، تمہارے لیے دردناک عذاب، تمہارے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے، تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا. تو اندازہ لگائیں کہ ان کی موت کیسی ہوگی. یہ تو اہل ایمان یا ایتھا النفس المطمئنہ والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. میں نے جو آپ کو سنایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. اندازہ لگائیں فرشتے جب یہ کہہ رہے ہو الیوم تجزون عذاب الہون کہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے، یہ بات کہہ رہے ہوں گے اور آپ کی روح کو قبض کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک نہیں دو نہیں کئی مقامات پر موت کا تذکرہ کیا، جن کے چند ایک خلاصے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھو. سورۃ القیامہ میں اللہ نے بیان فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہنے والے کہنے لگیں گے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی تعویذ وغیرہ کرنے والا. یہ دوائیاں کام نہیں آ رہی ہے، یہ علاج معالجہ کام نہیں آ رہا ہے، ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. اب کون ہے جو رقیہ کرے اس پر آ کر، کون ہے جو اس پر آ کر دعا پڑھے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اسے احساس ہو جائے گا جدائی کا وقت آ چکا ہے، میرے نکل جانے کا وقت آ چکا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، وہ ایڑیاں لگنے لگے گا، پنڈلی پنڈلی سے ملنے لگے گی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور اسے پھر اللہ رب العالمین کے جانب لوٹنا ہوگا. اللہ نے قرآن مجید سورۃ الواقعہ میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور جب جانیں حلق تک آئیں گی وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے. ایک ماں اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کر دیکھ رہی ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ کہ روح قبض ہو رہی ہے، جان نکل رہی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے بالکل قریب ہے. پھر اللہ نے کہا تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو لوٹا کے دکھاؤ روح اس میں، اس کی جان واپس لا کے دکھاؤ، نہیں لا کے دکھاؤ گے. پھر اللہ نے کہا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا تو بالآخر اس کا انجام جنت، جنت کی نعمتیں اور اللہ کی سلامتی کے ساتھ مکمل ہونے والا ہے. موت ہر ایک کو آنے والی ہے، مختلف مراحل سے، کافروں کو الگ مرحلے سے اور مومنین کو الگ مرحلے سے موت آنے والی ہے. اہل ایمان جو ہوتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں اہل ایمان جمعہ کا بیان سننے کے لیے، موت آپ کے حق میں کوئی پریشانی نہیں ہے، موت آپ کے حق میں کوئی تکلیف نہیں ہے. موت آپ مر رہے ہو، آپ یہ اندازہ لگا لیں، یقین کر لیں، آپ اس موقع پر خوش ہوں گے، آپ اس موقع پر دنیا چھوڑنے کی خوشی سے سرشار ہونے والے ہیں. آئیں میں قرآن مجید کی آیتیں اور کچھ احادیث مبارکہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. کچھ ایک قول کے ساتھ شروع کریں گے. اقوال ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے جو ایک محبت کرنے والے کو دوسرے محبت کرنے والے سے ملاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب اللہ لقاءہ احب اللہ لقاءہ، من احب لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہے. جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو احکامات اسلامیہ سے باندھ کر رکھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں موت تمہارے لیے راحت ہے، موت تمہارے لیے اطمینان ہے، موت تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سکون و اطمینان ثابت ہوگا. ایک جنازہ گزر رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح من، یا تو یہ آرام سے ہے یا لوگ اس کی وجہ سے آرام سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا
تفصیل بتائیں، مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر یہ ایک نیک بندہ تھا تو اس کی زندگی میں اس سے بڑا سکون اور اطمینان کچھ نہیں ہوگا کہ جب یہ قبر میں جائے گا فرشتے اس سے کہیں گے یا کہا جائے گا نم کا نومت العروس، وہ دلہن پہلی رات کی دلہن جتنی بے فکر سوتی ہے کہ تجھے اٹھائے گا تو وہ شخص اٹھائے گا جو تجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے، جو تیرے دل سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہی شخص تجھے اٹھائے گا، بے فکر ہو کے سو جا۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کو قبر میں سلایا جاتا ہے۔ نیک ہوگا تو وہ راحت ہے، اور اگر وہ برا ہوگا تو لوگوں کو اس سے راحت ملی، اچھا ہوا چلا گیا، گالیاں دیتا تھا، بڑا غصہ کرتا تھا، اچھا ہوا چلا گیا، یا تو لوگ اس سے راحت پائیں گے یا یہ دنیا سے راحت پا رہا ہے۔ دوسری بات، اہم بات، موت ہمارے لیے جدائی نہیں ہے، موت ہمیں ملانے کا سبب بنتی ہے، ہمارے گزرے ہوئے رشتے داروں سے، ہمارے والدین سے، ہمارے آبا و اجداد سے، وہ دوست و احباب جو ہم سے پہلے اس دنیا سے گزر چکے ہو، موت سبب بنتی ہے۔ وہ اگر نیک ہیں، ہم اگر نیک ہیں تو ہم تمام کو موت ملانے کا سبب بنتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں کسی کو یہ بات نصیب ہو، وہ اپنے بھائی کو کفن دے رہا ہو تو سب سے بہترین کپڑے میں اسے کفن دے، کیونکہ وہ اسی کفن میں سب کی زیارت کرنے والا ہے۔ جو مر چکے ہیں لوگ وہ اسی کپڑے میں اپنے آپسی لوگوں کی زیارت کرتے ہیں۔ مال میں، آپ کے اقربا میں، رشتہ داروں میں، آپ کے دوست و احباب میں کوئی آپ سے پہلے اس دنیا سے جا چکا تھا، اب آپ کا انتقال ہو چکا ہے، یاد رکھیں جب آپ مر جائیں گے، دفنایا جائے گا، وہ تمام لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے اگر وہ نیک ہوں گے، اور آپ انہی کی محفلوں میں رہیں گے اگر آپ نیک ہوں گے۔ عالم برزخ والا معاملہ ہے، آپ وہاں پر تنہا اکیلے نہیں، آپ کے قریبی لوگوں سے اللہ آپ کو ملاقات کرائے گا، میدان محشر میں دوبارہ آپ کی ملاقات ان لوگوں سے ہوگی، اور پھر جنت میں بھی اللہ تعالی ہمیں ساتھ ہی رکھنے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت کے بعد وہ زندگی ہمیں نصیب ہو کہ ہم بھی ان نیکوکار دوست احباب کے ساتھ ہو جائے، تو یقیناً اللہ تعالی ہر شوہر کو اس کی بھی نیکوکار بیوی سے ملائے گا، ہر ماں کو اس کے بچے کے ساتھ ملائے گا، ہر بچے کو اس کے ماں باپ کے ساتھ ملائے گا، بشرط یہ کہ تمام اہل ایمان میں سے وہ نیک ہو اور کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیے ہو، تو اللہ تعالی ان لوگوں کو ملائے گا۔ بھائیوں، یہ موت ملاتی ہے، ہمیں جدا نہیں کرتی، ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو ملاتی ہے، اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کو بھی ہم سے ملاتی ہے، جس کی بہترین مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے آغوش میں ہیں، سکرات میں ہیں، امہات المؤمنین آپ کے قریب بیٹھے ہیں، فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، 29-30 سال کی جوان فاطمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ بیٹی تم سے کچھ باتیں کرنی ہے، تم سے کچھ سرگوشی کرنی ہے، اور آپ نے کان میں کچھ کہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھے دوبارہ بلایا، پھر کان میں کچھ کہا، پھر وہ مسکرانے لگ گئی۔ حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں فاطمہ کیا کہا تھا ابا نے؟ فاطمہ بتاؤ والد محترم نے تم سے کیا کہا کہ پہلے روتی رہی پھر مسکراتی رہی؟ بولا کہ یہ میرے ابا کا راز ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اما عائشہ پیچھا نہ چھوڑی، پوچھا فاطمہ بتاؤ تو صحیح وہ گفتگو، وہ راز، وہ سرگوشی کیا تھی؟ کہنے لگی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اب میرے ابا گزر چکے ہیں، یہ راز میں تمہیں بتا سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا اے فاطمہ شاید اس بیماری میں میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، میں الگ ہونے والا ہوں، میرے ابا کی موت کی خبر سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ جدائی مجھے رلانے لگ گئی تھی، اور میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابا نے دوبارہ یہ کہا تھا فاطمہ میرے قریبی رشتہ داروں میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو، تم سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو، جو حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی عالم برزخ میں میدان محشر سے پہلے ہمیں آپس میں ملاتا ہے۔ ایک اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
آپ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم میں سے جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا وہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی۔ ہاتھ کے لمبا ہونے کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے گی۔ امہات المؤمنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا انتقال سب سے پہلا ہوگا، یعنی مرنے کے بعد ہم ملائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مومن کو ایک مثبت سوچ کے ساتھ انتقال کر جانا ہے، ایک مثبت سوچ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن، اتنا حسن ظن ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، آپ گئے، سوال کیا، کہنے لگے گناہوں کا ڈر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مجھے بھرپور امید ہے، اللہ مجھے معاف کرے گا، اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ حسن ظن ان کا دیکھا تو کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے فیضیاب و سرسبز و شاداب ہو گئے ہیں آپ، اللہ کی رحمت سے تمام گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے۔ حسن ظن ہو تو اتنا حسن ظن ہو، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آ چکا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خوشی کے آثار ان سے جھلک رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا، یاروں نے پوچھا، کیا وجہ ہے بلال اتنے خوش نظر آ رہے ہو؟ بولا موت کا وقت ہے، مجھے اپنے محبوبوں سے ملنا ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں، ان پاکیزہ ہستیوں سے ملاقات والا دن ہے۔ اور وہ ملاقاتیں کس سے ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر سے، عمر جیسی بڑی بڑی ہستیوں سے آج ملاقات کا دن ہے، تو آج میں کیوں نہ خوش ہو جاؤں؟ اور کیوں ایک مومن بندہ پریشان رہے گا؟ بتاؤ، جب موت آتی ہے، موت سر پہ ہو تو آپ کو اپنی بیوی کو چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا، اپنے بچوں کو چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا، اپنا مال چھوڑے جانے کی تھوڑی بھی فکر نہیں ہوگی۔ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے جملے آپ کو سنائے گا کہ تمام فکر ختم ہو جائے گی۔ وہ جملے کیا ہے؟ آپ کی موت کا وقت بالکل قریب آن پہنچا ہے، ابھی کچھ لمحات میں آپ کا انتقال ہونے والا ہے، فرشتے پہلے آئیں گے، فرشتے نظر آئیں گے، وہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ڈرنا نہیں ہے، غم کرنا نہیں ہے، تمہیں اس جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا اللہ نے کتاب و سنت میں تم سے وعدہ کیا ہے۔ بس یہ جملے تھے، وہ اتنی خوشی سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا کیونکہ اس سے بہتر زندگی اس کا مقدر بن رہی ہے، تھوڑی بھی فکر نہیں ہوگی۔ یہ لوگ روتے رہیں گے چلا گیا، وہ تو بہت اچھی زندگی میں چلا گیا، تو ہمیں نیک بننا ہے۔ میں نے آخر میں حسن خاتمہ والی ہی باتیں کی تاکہ ہم میں سے ہر کوئی نیک بنے، وہ یہ کوشش کرے کہ فرشتے اس کے پاس آئے تو یہی جملے کہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ کوشش کرے جب وہ مر جائے تو اپنے سے پہلے گزرے نیک لوگوں کے درمیان وہ اٹھے اور ان سے بات کرے، ان سے ملاقات کرے، وہ کوشش اس بات کی کرے کہ موت آئے اس سے پہلے میں تیاری کر لوں کہ میں مر جاؤں اور میرے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اچانک والی موت سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، اچانک موت نہ آئے، کسی کو اچانک موت نہ آئے۔ بیماری کے بعد موت آنی چاہیے، توبہ و استغفار کا موقع ملے گا، کچھ گناہوں سے مغفرت کا موقع ملے گا، جن کا لینا دینا کرنا ہے ان کے ناموں کی فہرست بنانے کا موقع ملے گا۔ اچانک مر گئے، نہ جانے سر پر کتنا بوجھ لے کر جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ اچانک والی موت سے ہمیں بچا، حادثات والی موت سے ہمیں بچا، مرنے سے پہلے کچھ تمہیدی بیماری ہم پر رکھ دے تاکہ اس بیماری میں ہم دنیا کا تمام سابقہ قرض اتاریں اور توبہ و استغفار کے ساتھ تجھ سے ملاقات کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔